بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے خواتین کو رہنے کا ڈھنگ سکھایا، قعر مذلت یعنی ذلت کی گہرائیوں سے اٹھا کر کے وہ عزت بخشا جس کا تصور کسی زمانے میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لوگ مال کی طریقے سے خواتین کو سمجھا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے، جو چاہتا جس پر قبضہ کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز بتایا اور کہا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دا بیسٹ کیپٹل آف دا ورلڈ ایک نیک خاتون ہے۔ خواتین کے کچھ حقوق نہیں تھے، ان کے حقوق کے نام پر اللہ رب العالمین نے 3 صورتیں نازل کی ہیں۔ ایک تو انہی کے نام پر النساء ہے، دوسری سورۃ النور ہے، تیسری سورۃ الاحزاب ہے جس کے اندر کافی مفصل تذکرہ ان کے حقوق کے تعلق سے آیا ہے۔ مرد و خواتین کا رشتہ، رابطہ، تعلق کیسا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفصل انداز میں بتایا بھی ہے اور اسے کر کے دکھایا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعامل کیسا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو نہیں دیکھا، چہ جائے کہ مردوں کا ہاتھ ہو، چہ جائے کہ ان کا چہرہ دیکھا جائے۔ بہرحال اس دین نے خواتین کو جو عزت دی ہے وہ عزت کسی دین میں نہیں ہے۔ ان عزتوں کا پتہ آپ کو کیسے چلے گا جب آپ قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گی، صحابیات کی سیرت کا اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عزت، کرامت، شرافت، نجابت، یہ تمام چیزیں رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہیں۔ چنانچہ صحابیات بالخصوص امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ مطالبہ کیا کہ جو نان و نفقہ ہم کو ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار تھے، دنیا اور آخرت میں اختیار ملا کہ آپ کس کو چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا۔ جب آخرت کو اختیار کیا تو دنیا ان کی نظر میں حقیر ہو گئی۔ بسا اوقات 3 4 مہینے ایسے گزرتے تھے کہ گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، جو ہماری امہات ہیں، مائیں ہیں، ان کی لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آتا تھا کہ ہمارے لیے یہ خرچ نہیں ہے، ہمارا یہ نفقہ نہیں ہے، ہماری یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، بالکل شکوہ نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ نفقہ صرف بڑھانے کے لیے کہا، تقاضے کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتنی وسعت نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، امہات المؤمنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن میں سے بعض کو اللہ نے خود اپنا سلام بھیجا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العالمین نے اپنا سلام بھیجا تھا، اور ابو بکر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سلام بھیجا تھا۔ بعض بیویوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کہا کہ یہ آپ کی جنت میں بیویاں ہوں گی۔ یہ بالکل خاص مقام رکھتی ہیں تمام امتوں کی خواتین کے اندر، بہت خاص مقام۔ اللہ رب العالمین نے ایسی خاص خواتین کو، جن کو جنت کی خوشخبری اس دنیا میں مل چکی تھی، ان کو مخاطب کر کے ایسے موقع پر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو مخاطب کر کے کہا
या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदन अलहयात अद्दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी अज़वाज मुतहरात से कहें, इन कुंतुन्न तुरिदना ज़ीनतल हयात दुनिया ज़ीनतल हयात दुनिया, कि अगर आपको दुनियावी माल और दौलत चाहिए, दुनियावी ज़ीनत चाहिए, दुनिया के अंदर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी है, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कहें फ़तआलैन, आओ, उमत्तिअकुन्ना, दुनियावी ज़ीनतें तुमको मिलेंगी लेकिन मैं तुम सबों को छोड़ दूंगा। यह अल्लाह की तरफ से धमकी दी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप कहिए अपनी अहलिया से, अपनी अज़वाज मुतहरात से। और दूसरी शर्त ये थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा ऑप्शन ये दिया, व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। हाँ, अगर आपका मकसद, आपकी ख्वाहिश अल्लाह की रज़ा है, ये ख़वातीन से अल्लाह का ख़िताब था कि अल्लाह को राज़ी करना है, उनके रसूल को राज़ी करना है और आखिरत के अंदर कामयाबी का हुसूल है, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान करने वाली बंदियों के लिए, एहसान ईमान और इस्लाम से भी ऊंचा दर्जा होता है, जहाँ पर वो इतना ऊंचा दर्जा होता है कि एहसान की तारीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि इंसान जब इबादत करे तो इबादत करे तो ये तसव्वुर करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। यानी ईमान का बिल्कुल मुंतहा दर्जा होता है कि बहुत ईमान होता है तो हर काम करते वक्त उसे ये ख्याल आता है, दिल पर गुजरता है ये ख्याल कि कोई देखे ना देखे, इस तन्हाई में वो रब देख रहा है जिसके हाथ में हमारी रूह है और हमारी जन्नत है। तो अल्लाह ने कहा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान करने वाली, नेकी करने वाली, अल्लाह उसके रसूल को पसंद करने वाली, उनकी बात मानने वाली बंदियों के लिए अल्लाह ने बहुत ही अजीम अजर तैयार कर रखा है। ये वो ख़वातीन थी जिनको जन्नत मिल चुकी थी, जिनसे अल्लाह राज़ी था, जिनसे रसूल राज़ी थे, जिन्हें रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना का खिताब मिला था। उनका एक मौक़िफ़ ऐसा रहा जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी में पड़ गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या तो आप इनको कहें कि आपके पास से ये चली जाए, दुनिया मिल जाएगी, या नहीं तो अगर इनको अल्लाह की, उसके रसूल की और आखिरत की ज़रूरत है तो इनको कहें कि ये आपके साथ रहें और आखिरत की तैयारी में मशगूल रहें। तो इतने ऊंचे मकाम वाली ख़वातीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीक़े से समझाया। बल्कि एक जगह अल्लाह ने तमाम सहाबा इकराम को, जहाँ पर सहाबियात, जिसके अंदर सहाबियात भी दाखिल हैं, उन तमाम को मुखातब करके कहा इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अगर तुम तमाम लोग, जितने भी लोग अल्लाह के नबी पर ईमान लाएं, जो साथी हैं, अगर सब लोग भी दीन से फिर जाएं, दीन पर अमल ना करें, रब को रब ना माने, नबी को नबी ना माने, नबी की इताअत ना करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है कि तुम तमाम लोगों को बदल करके ऐसे लोगों को लाएगा जो तुमसे बेहतर होंगे और तुमसे बेहतर इस्लाम पर अमल भी करेंगे और इस्लाम का दिफा भी करेंगे। तो सहाबा किराम जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर, अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जान, अपना माल, अपने अहल अयाल, अपनी ज़मीन जायदाद, तमाम चीज़ें, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि अगर आप भी फिर जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देर नहीं लगेगी कि आपसे बेहतर कौम ले आए। तो आप ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ, ये तमाम जो आपको इस्लाम की दौलत मिली है, तो इस्लाम की दौलत की हिफाजत करें। ये जो नेमत मिली है दीन की, उसकी हिफाजत करें। इस्लाम की हिफाजत इस्लाम के ऊपर अमल करके होती है। आपका जेवर होता है, आप सबके सामने बिखेर करके नहीं रखती हैं, क्योंकि वो आपके निगाह में कीमती होता है। आप भी जन्नत की जेवर हैं। आप अपनी हिफाजत उसी तरीके से करें जैसे अपने जेवर की हिफाजत करते हैं। कितनी तिजोरियों के अंदर बंद करके रखते हैं आपका चेहरा और आपका जमाल, तमाम चीज़ें उन जेवरात से भी ज़्यादा कीमती हैं, उसकी कितनी हिफाजत करनी है आप तसव्वुर कर सकते हैं। जो ख़वातीन की आवाज़ होती है, ये भी पर्दे के अंदर है कि उसके अंदर नरमी ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को कहा, अज़वाज मुतहरात को, फ़ला तख़दअन बिल क़ौल, नरमी से, यानी ऐसी आवाज़ से बात ना करो जिसकी वजह से जिसके दिल में शहवत का मर्ज़ हो, वो आपकी तरफ मायल हो, या
آپ کی طرف مائل ہونا شروع کر دیں۔ تو ان تمام اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم اللہ نے ان صحابیات کو دیا تھا اور سختی کے ساتھ دیا تھا جن صحابیات کو اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ ہماری جنت تو چھوڑ دیں، جہنم میں بھی جگہ ملے کہ نہ ملے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، پھر ہم کس بات پر اتراتے ہیں؟ تو کوشش اس بات کی کریں کہ ہر وقت اللہ کا خوف آپ کے دل میں رہے اور یہ امید رہے کہ اللہ رب العالمین بخشے گا۔ تو جب خوف اور رجا دونوں چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں، اللہ کا ایک طرف خوف ہوتا ہے، کوئی بھی بہن کوئی کام کرے تو سب سے پہلے یہ سوچے کیا یہ کام رب کو راضی کرنے والا ہے۔ کوئی بھی گفتگو کرے، ایک حرکت بھی کرے تو اس سے قبل سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ حرکت، یہ کام، یہ گفتگو، یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے، دین کے موافق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، یا پھر اللہ کو ناراض کرنے والا اور شریعت کے مخالف امر میں سے ہے۔ یہ ہر کسی کی بات ہے، یہ نہیں کہ ہم مولانا ہیں تو 50 عورتوں کو ایسے ہی جنت میں لے کے چلے جائیں گے، آپ کے بیٹا حافظ ہیں تو 100 عورتوں کو ایسے ہی جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، مال اگر چاہیے فاطمہ تو یہاں مانگ لو، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم میری بیٹی ہو، سید الانبیاء اور خاتم النبیین، تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی ہو، اور تمہارا نبی کی بیٹی ہونا قیامت کے دن تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، تو یہ غلط بات ہے۔ میں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے چہیتی بیٹی اور اس خاتون کو کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ وہ جنت کے خواتین کی سردار ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، پھر ہم اور آپ اور ہماری بہنیں، ہماری بیویاں اور جو ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں یا جو بھی اسلامی اعتبار سے جو بھی ہمارا جن سے تعلق ہے، وہ تمام کس فراق میں یا کس امید پر زندگی جی رہی ہیں، اور دین سے اس قدر دوری ہے، یا دین پر عمل بھی ہے تو ویسا عمل نہیں جیسا کہ صحابہ کرام کی بہنوں کا یا ان کی ماؤں کا یا ان کی بیویوں کا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں۔ کبھی چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے لیکن انسان کی نگاہ میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، رب العالمین کو اس قدر ناگوار گزرتا ہے کہ وہی گناہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بكلمة وهو اهون عنده کہ کبھی بندہ کوئی بات بولتا ہے، کوئی ایک جملہ بولتا ہے، کوئی ایک کلمہ بولتا ہے اور وہ اس کے نزدیک بہت ہی معمولی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس قدر وہ سنگین ہوتا ہے کہ اسی ایک جملے کی وجہ سے وہ انسان جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم ماں کے پیٹ میں تنہا تھے، پیدا ہوئے تو تنہا تھے، جب مریں گے تو تنہا رہیں گے، قبر میں بھی تنہا ہی رہیں گے، اور حساب و کتاب ہمارا رب کے نزدیک ہوگا تو ہم تنہا ہی رہیں گے۔ تو تمام تنہائیوں میں اپنا ساتھی نیک اعمال کو بنائیں، دنیا میں نیک اعمال کریں گے، یہ ہماری تنہائیوں کا ساتھی ہوگا۔ ابھی جو ہمارے ساتھی ہیں، چاہے وہ آپ کے شوہر کی شکل میں ہو، بیٹوں کی شکل میں ہو، بیٹیوں کی شکل میں ہو، یا پھر بھائیوں کی اور والدین کی شکل میں ہو، یہ تمام لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، انسان اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی والدہ سے دوری اختیار کر لے گا۔ کل کوئی کسی کو کام نہیں آ سکتا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یعنی ہر آدمی سوچے گا کہ صرف میرے نفس کو نجات مل جائے، باقی کوئی کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی بیوی، بال بچے، والدین، ان تمام لوگوں کو داؤ پر لگائیں گے۔ یود المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یود المجرم من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، کہ قیامت کے دن ایک مجرم یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بیوی کو، بال بچے کو، اپنے والدین کو، سب کو اللہ کے حوالے کر دے، اور اس کے بدلے وہ اپنی جان کو بچا لے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا انہا لظی، کہ جو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، پھر اس کے بعد جہنم کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو میری بہنوں،
اللہ رب العالمین نے جو شریعت مطہرہ ہم کو دیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ ہم اسلام کا نام لیں، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ تعامل کیا، جس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ تعامل کیا، ان کو یہ امید نہیں دلائی کہ تم صرف مسلمان ہو، عمل نہ بھی کرو تو جنت میں چلی جاؤ گی، بلکہ ان کو جو یہ مقام ملا، تمام امتوں کی مائیں ٹھہری یا تمام امتوں کی خواتین کے اوپر ان صحابیات کو فضیلت ملی تو وہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے قربانیوں کی وجہ سے، ان کی جفاکشی کی وجہ سے، اور اللہ اس کے رسول کے دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، ہر خاتون اپنا محاسبہ کرے، کیا اس کے دامن میں کوئی ایسی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی بخشش کر دے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اور آپ پاکیزہ بن سکتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے ہاں عالم ہیں، داڑھی والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا ظاہر ہے، لیکن دل کے اندر کیا معاملات ہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں، اللہ کی خشیت ہے کہ نہیں، یہ تو رب جانتا ہے۔ سامنے سے اچھا بننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اصل دل کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ بہت پختہ ہونے چاہیے۔ ہم آپ سے راضی ہو جائیں، پوری دنیا آپ کی تعریف کرے، آپ کے تقوی شعاری کی، آپ کے زہد کی، آپ کے ورع کی پوری دنیا تعریف کرے، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ تعریف آپ کا رب کرے، آپ کا رب آپ کے تقوی کی تعریف کرے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ پوری دنیا آپ سے خوش ہے لیکن رب آپ سے خوش نہیں، تو آپ جان لیں کہ پوری دنیا کی خوشی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور پوری دنیا آپ سے ناراض ہے لیکن آپ کا رب آپ سے خوش ہے، تو یقین جانیے دنیا کی ناراضگی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے آپ کوئی بھی کام کریں اخلاص و للہیت کے ساتھ، رب کو خوش کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ یہی عمل ہے جو دنیا اور آخرت میں سعادت و کامرانی دیتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ مقدمے کے طور پر چند باتیں تھیں جس کا اظہار کرنا بہت ضروری سمجھا گیا۔ عنوان ہے آج کا صفات باری تعالی اور منحرف افکار۔ تو اس سلسلے میں یہ بات میں بتا دوں، چونکہ ہماری سامعات سننے والی جو خواتین مائیں اور بہنیں ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو گھریلو خواتین ہیں، تو اس میں کچھ موضوعات میں کچھ اجزاء ایسے ہیں جو مشکل ہیں، جن کا سمجھانا طالبات اگر ہیں تو وہ سمجھ سکتی ہیں، معلمات سمجھ سکتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق دقیق علم سے ہے، تو ہم ان چیزوں کو سے صرف نظر کرتے ہوئے اس تعلق سے کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ان باتوں کو آپ کے لیے بالکل آسان کر دے گا جو آپ کے دل میں اترے گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے، اور آگے کے لیے انشاءاللہ مشعل راہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی خطبے کے شروع میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان پیارے ناموں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، ان پیارے ناموں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ یہاں پر فدعو کا لفظ ہے، دعا کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے اور دعا کا مطلب دعا کرنا، جو ہم عام طور پہ دعا کو جانتے ہیں۔ تو کس طریقے سے کریں گے ہم عبادت ان ناموں کے ذریعے سے؟ کہ اللہ تو غفار ہے، بخشنے والا ہے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو غفار اللہ کے نام میں سے ہے نا، ہم کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم، فاغفر لی، اے اللہ بخش دے کیونکہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو ستیر ہے، پردہ ڈالنے والا ہے، میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، اے اللہ رب العالمین تو سمیع ہے، سننے والا ہے، اے اللہ تو میری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ تو علیم ہے، علام ہے، تو علم والا ہے، جاننے والا ہے، اے اللہ تو مجھے علم سکھا دے۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرنے کا اور عبادت کرنے کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین خاموش اگر رہیں، کیونکہ جب نبی کی باتیں ہوں تو اس وقت بالکل خاموشی اختیار کی جائے۔ صحابہ کرام کے درمیان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے، ان کی باتیں سنائی جاتی تو ایک دم خاموش ہو جاتے تھے۔ تو جب بھی کتاب و سنت کی باتیں ہوں تو آپ خاموش رہیں تاکہ وہ بات اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکیں اور کان کے راستے دل تک وہ بات اتر سکے، اور قبول کرنے کی اور اثر ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان غور سے سنے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یستمعون القول
کہ جو لوگ بہت غور سے القول کو سنتے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو، اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو غور سے سنتے ہیں انہیں توفیق ملتی ہے اچھے سے ماننے کی اور اتباع کرنے کی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں یعنی جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کے اوپر اچھے سے عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ عقل مند ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، من احصاها، جس نے ان ناموں کو یاد کیا، ان ناموں کے مطابق عمل کیا، ان ناموں کے معانی کو سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، من احصاها دخل الجنہ، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ ان ناموں میں سے یہ 99 نام ایسے ہیں کہ ان کی یہ فضیلت ہے کہ ان 99 ناموں کو یاد کر لے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے مطابق عمل کرے تو جنت میں جانے کا سبب بنے گا ان ناموں کو یاد کرنا۔ ویسے اللہ کے ناموں کی گنتی کسی کو بھی نہیں معلوم، چنانچہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں، اسی میں آیا ہے، اسی حدیث میں آیا ہے، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، کہ اللہ میں تیرے نام کے ذریعے سے، ان ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، جن ناموں کا ذکر تو نے قرآن مجید میں کیا، جن ناموں کے ذریعے سے، جن ناموں کو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، انتخاب کیا ہے، اور جن ناموں کو تو نے اپنے بعض نبیوں کو سکھایا ہے، اور ان ناموں کے ذریعے سے بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے تیرے سوا۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اتنے نام ہیں جس کی تعداد کسی کو نہیں پتہ، لیکن ان لاتعداد ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں جو انسان اس کو یاد کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے تعلق سے۔ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ذات کا اتنا سارا نام ہے، کیا یہ تعدد ذات یعنی الگ الگ چیزوں پر دلالت نہیں کرتا؟ جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک ہی نام ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نام ہوتا ہے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی لوگ ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے فجر کی نماز ہے، اس کو قرآن الفجر بھی کہا گیا ہے، صلاۃ الغداء بھی کہا گیا ہے، صلاۃ الفجر بھی کہا گیا، تینوں ایک ہی نماز کا نام ہے۔ اسی طریقے سے ہم انسان بھی ہیں، ہم آدمی بھی ہیں، ہمارا اپنا نام بھی ہے اور ہماری کنیت بھی ہے، یہ چاروں ایک ہی آدمی کا نام ہے۔ ویسے ہی گھر میں کسی بچے کو پیار سے کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی تیسرا آدمی کچھ بولتا ہے، اور اس کا اصل نام کچھ ہوتا ہے، اور اس کے دوستوں کے نزدیک کچھ ہوتا ہے، تو 4-5 ناموں سے وہ پکارا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 4-5 فرد ہیں۔ تو کثرت نام یعنی نام کا زیادہ ہونا اس ذات کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو بہت سارے نام ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا عظیم ہے۔ ویسے اللہ کے 99 ناموں کی جو تفسیر ہے، ہمارے ایک شیخ ہیں، شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ومتعہ بالصحۃ والعافیہ، انہوں نے اس کی شرح میں 2 جلدوں کے اندر کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں کے اندر، بہت ہی، بلکہ اللہ کے جو نام ہیں اسماء و صفات یہ عقیدہ توحید کا بنیادی حصہ ہے۔ اس لیے توحید کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلی قسمی عقیدہ توحید کی جو پہلی قسم ہے اسماء و صفات ہے، اور دوسری قسم جو ہے توحید الالوہیہ ہے، تیسری قسم توحید الربوبیہ ہے۔ ان تینوں قسموں کے بغیر توحید مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات، یہ تینوں ملا کر کے توحید کا علم کہلاتا ہے، اور اس کو سیکھنا اور جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا اور اس کو جاننا، یہ بنیادی طور پر عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ اب جیسے دیکھیں اللہ رب العالمین کے ناموں میں کتنی وسعت ہوتی ہے، اور کس قدر اللہ رب العالمین کے ناموں کے اندر اور اس کے مفہوم کے اندر کس قدر کشادگی اور کتنا وسیع ہوتا ہے، آپ اس کو 1-2 مثالوں سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرحمن۔
رحم کرنے والا، الرحیم مہربانی کرنے والا۔ تو اب اس کو کیسے سمجھیں؟ رحم کرنا، اس نے مجھ پر رحم کیا، اگر ہم کہیں گے کسی نے میرے اوپر رحم کر کے چھوڑ دیا، مہربانی کر کے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ مسلمان اور کفار دونوں کے اوپر عام ہے، لیکن خصوصی رحمت جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے، عمومی رحمت کفار کے لیے۔ رحمت و محبت اللہ کی ہے، تبھی ہم گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے جسم کے اعضاء سلامت ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس رحمت کا 100 حصہ تھا۔ رحمت کو اگر 100 حصے میں بانٹیں تو اللہ رب العالمین کے پاس رحمت و محبت کا 100 حصہ تھا۔ اس چیز کو غور سے سنیں گے، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح حدیث ہے۔ 99 ان 100 حصوں میں سے 99 رحمت کے حصے کو اللہ نے اپنے پاس رکھا، اور صرف رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں اتارا، اور اس ایک حصے کو دنیا کی تمام مخلوقات میں تقسیم کیا۔ اسی ایک رحمت کے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اسی ایک رحمت کے حصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنے چھوٹے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے اور اس پر وہ کتنا رحم کرتی ہے۔ اسی ایک رحمت کے حصے میں شیر درندہ ہونے کے باوجود اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ رحمت کے صرف ایک حصے میں، جس کے کئی پارٹ کر کے پوری دنیا کی مخلوقات میں تقسیم کیا گیا، اس میں ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، تو پھر جس رب کے پاس رحمت کے 99 حصے ہوں گے، وہ رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو جب آپ اللہ کے ناموں میں غور و فکر کریں گے اور اس کی تفسیر اور تشریح کو جانیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ معاف کرتی ہے، خاص کر کے چھوٹے میں۔ وہ غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے، اس کی ماں درگزر کرتی جاتی ہے، اس کی تمام چیزوں کو معاف کرتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے اوپر غور کریں، صبح فجر کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، صبح ہم نے دن کے اندر فلاں شخص کی غیبت بیان کی، ہم نے فلاں شخص کے معاملے میں خیانت کی، ہم نے فلاں کو دھوکہ دیا، ہم نے فلاں کام نبی کی سنت کے خلاف کیا، ہم نے فلاں کام میں شریعت کی مخالفت کی۔ اگر دن بھر کا آپ محاسبہ کریں، بیٹھیں صبح سے لے کر کے رات تک، آپ نے کتنی نبی کی مخالفت کی ہے اور کتنے اللہ کے دین کی مخالفت کی ہے، اور اس کے بعد حساب لگائیں اور پھر سوچیں کہ کیا پورے دن کے اندر اللہ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی سانس کو روکا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے 1 منٹ کے لیے بھی آپ کے ہاتھوں کی طاقت کو چھین لیا کہ تم نے آج اتنے گناہ کیے ہیں، آج تمہارا ہاتھ کام نہیں کرے گا؟ یا زبان کو گنگ بنا دیا کہ زبان کے سے قوت گویائی کو چھین لیا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو طاقت بھی دی، بولنے کی قوت بھی دی، اسی معاشرے میں سانس لینے کی اجازت بھی دی، نہ سورج کی روشنی کو روکا، نہ ہواؤں کو مجھ سے موڑا، نہ ہماری روح کو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے نکل جاؤ، ہماری سانسیں بھی چل رہی ہیں۔ اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہمیں عطا کر رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو جب اللہ کے ناموں میں آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے علیم، جاننے والا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز جانتا ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ آپ دل ہی میں کیوں نہیں سوچ رہے ہوں، بلکہ آپ کے سوچنے سے قبل آپ کیا سوچیں گی اور اس سوچ کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گی، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو پہلے سے ہے۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ آپ کے اس ممرہ میں، بلکہ آپ کے اس ایریا میں جہاں پر آپ بیٹھی ہیں، کتنے پیڑ پودے ہوں گے؟ ایک انسان اس کو گن نہیں سکتا ہے، پیڑ پودوں کی کتنی تعداد ہوگی، اور پھر ان پیڑ پودوں میں پتے کتنے ہوں گے، تو یہ گننا اور بھی محال ہے۔ یہ صرف آپ کے علاقے کی بات ہے، پھر پورے ممبئی میں کتنے ہوں گے اور پوری دنیا میں کتنے پیڑ پودے ہوں گے، اس کا تصور آپ کر سکتی ہیں؟ کوئی بھی انسان نہیں کہے گا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کو گنتی کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا
وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ زمین کے کسی بھی کونے میں ایک پیڑ کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ایک پیڑ کے ایک ایک پتے کی اللہ رب العالمین کو خبر ہوتی ہے، پھر جو ہم روم کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کر کے جو اعمال کرتے ہیں، چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، کیا اللہ رب العالمین کو اس کی خبر نہیں ہوتی؟ تو جب آپ علیم کی صفت کو جانیں گے، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہم انسان بھی علیم ہے، وہ بھی جاننے والا ہے، لیکن اللہ کے علیم ہونے میں اور انسان کے علیم ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، دیوار کے باہر کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ سامنے والا آدمی بیٹھ کر کے اپنے موبائل میں کیا کر رہا ہے اس کا بھی علم نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ تو جب انسان کو اللہ کے اس معنی کا، اس نام کا معنی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہمارے موبائل میں ایک دم ہائی سیکورٹی بھی لگی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین کو اس چیز کی، اس موبائل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سب چیز کی خبر ہے، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے چیٹ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور ہماری جنت بھی رب کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ بھی رب کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کے سامنے ہم اچھے بنے پھرتے ہیں، اگر گھر کے اندر بیٹھ کر کے کوئی انسان یا کوئی خاتون برائی کر رہی ہے تو جیسے ہی گھر کا دروازہ کوئی نوک کرتا ہے فوراً اس برائی کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ کسی بچے یا بچی کے سامنے کوئی ایسی چیز جو اخلاق کے منافی ہو وہ اس کو انجام دینے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو آپ سوچیں کہ ایک خاتون بچے سے بھی شرم کھاتی ہے، بچے سے بھی حیا کرتی ہے اور انسانوں سے بھی حیا کرتی ہے، بس اسے حیا نہیں آتی تو اپنے رب سے نہیں آتی ہے، اس لیے تو تمام انسانوں سے گناہوں کو چھپ کر کے کرتی ہے، لیکن اس کا رب جو ہر جگہ اسے دیکھ سکتا ہے، ہر جگہ اس کے اعمال کو جان سکتا ہے، اس سے وہ چھپنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو جب آپ اللہ رب العالمین کے اس نام العلیم کو جانیں گے اور اس کا پاور کتنا ہے اللہ رب العالمین کا، اس کے اندر، اس معنی کے اندر قوت کتنی ہے، اس کو جب آپ جانیں گی تو یہ اس نام کو جاننا اور اس نام کے معانی کو جاننا آپ کے لیے گناہوں سے بچنے کا سبب ہوگا۔ تو جیسے میں نے ابھی رحمان بتایا، جیسے میں نے ابھی العلیم بتایا، ایک تیسرا نام بھی بتاتا ہوں بطور مثال کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا، معاف کرنے کے لیے کئی اسم ہیں اللہ کے، ایک العفو ہے، درگزر کرنے والا، ایک غفار ہے، غفور ہے، ان تمام کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو صدیقہ ہیں، جن کی عزت کی حفاظت اللہ رب العالمین نے یوں کی کہ جب ان پر الزام لگا تو اللہ نے 18 آیتیں ان کی شان میں اور ان کی براءت کے اظہار میں نازل کی، جو بروز قیامت تک اس کی تلاوت کی جائے گی۔ الزام لگانے والوں میں 2 نام ایسا تھا جو منافقین کی بات میں آ گئے تھے، صحابہ کرام میں سے تھے، اور انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے تو وہ آ گئے تھے، پھر بعد میں توبہ کر لیا انہوں نے۔ تو ان میں سے ایک تھے مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی تھے۔ دیکھیے معاف کیسے کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کا نام ہے الغفار، اس نام کو سمجھ کر کے ہم اس کے مطابق عمل کیسے کریں گے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احصاها دخل الجنہ، کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا، سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو نام کے معانی کو ہم نے سمجھا، اب اس کے مطابق ہم عمل کیسے کریں گے اس کی میں 2-3 مثالیں پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیرے بھائی تھے، اور بچپنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، ان کو پالا پوسا، ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ مدینے میں اٹھا غزوہ بنی المصطلق کے بعد، اور پتہ چلا کہ فلاں صحابی جو خلیرے بھائی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو ایک باپ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جہاں سب سے جلیل قدر صحابی تھے، تو ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد بھی تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کسی کی عفیفہ مطہرہ اور جو پاکیزہ بیٹی کے اوپر ایسا الزام لگائے گا تو والد ہونے کی وجہ سے دل میں تو تکلیف ہوگی ہی،
اور اس کا رد عمل بھی ظاہر ہوگا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ منافقین کی افواہ سے متاثر ہو گئے ہیں مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد سے میں مصطح کو کچھ بھی نہیں دوں گا، یعنی کچھ خرچ نہیں کروں گا اس کے اوپر۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل کر دی کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم الا تحبون ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ یقیناً مصطح رضی اللہ عنہ نے غلطی کی ہے اور بڑی غلطی ہے، لیکن اے ابو بکر اتنی بڑی غلطی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کی بیٹی کے تعلق سے ایسا کیا گیا، اتنی بڑی غلطی کرنے والے کو بھی اے ابو بکر اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا بلا بلا بلا، ہاں کیوں نہیں ہے اللہ، بالکل میں اس کو درگزر کروں گا، معاف کروں گا۔ پھر جا کر کے ان کو معاف کیا اور جس طریقے سے پہلے معاملات تھے اپنے معاملات کو درست کیا۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، جنت کے 8 دروازے سے جو صحابی داخل ہوں گے وہ یہی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہے۔ جب انہوں نے ایک ایسی چیز پر رنج اور غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا جو ان کے رشتہ دار تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم اس کی اتنی بڑی غلطی کو معاف کر دو گے دنیا میں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا۔ اب ہمارے درمیان رشتہ دار ہیں، کیونکہ ہم سب ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر رشتہ داروں سے تعلقات ہیں، ان تعلقات میں کبھی کوئی کھٹائی پڑ جاتی ہے، کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے معاملات کو درست کر لے اور اس دوری کو قربت میں بدل دے یا کم از کم اس کی لغزشوں کو معاف کر دے۔ لوگ دل میں بٹھائے رہتے ہیں کہ اس نے ہم کو فلاں وقت میں ایسا کہا ہے، ہم کو موقع ملے گا تو ہم بھی کہیں گے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے موقع ملتا ہے وہ دل کی جو بھڑاس ہوتی ہے اور وہ انتقام کی آگ جو جھلس رہی ہوتی ہے سینے کے اندر، وہ زباں کے ذریعے سے کسی نہ کسی محفل میں نکل آتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں وہ بھی اپنے ماتحتوں سے اور ایسے لوگوں سے جن سے ان کے حق میں غلطی ہو جائے وہ انہیں درگزر کریں۔ تو اللہ کے ناموں پر عمل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کہ آپ ان ناموں کے ذریعے سے دعا کریں، ان ناموں کے ذریعے سے عبادت کریں اور ان ناموں کے مطابق عمل بھی آپ کریں کہ اللہ رب العالمین جیسے ہم پر مہربانی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحتوں پر مہربانی کریں۔ اللہ جیسے ہمارے گناہوں کو درگزر کرتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے حق میں لغزشیں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں ہم یا زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو بھی ہم درگزر کریں۔ جیسے اللہ ہمارے عیوب پر اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے ویسے ہی ہمیں بھی دوسروں کے عیوب پر اور دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ساری محفلوں میں کسی سے غلطی ہو جائے تو ہر محفل میں اس کے تعلق سے بات کی جائے اور محفل کو اس کی زینت بنایا جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے تعلق سے بات تھی کہ اللہ کا نام جو ہے عقیدہ توحید کا ایک جز ہے، بلکہ عقیدہ توحید کی 3 قسمیں، اس میں سے ایک قسم اللہ کے اسماء ہیں، اسماء اور صفات بھی ہیں۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ صفات ہے، صفات باری تعالی۔ تو جیسے اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کی ذات ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کی صفات بھی ہے۔ تو جیسے الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الرحمہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، الرحمہ صفت ہے، العلیم اللہ کا نام ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ تو جتنی بھی صفات وارد ہوئی ہیں اس سلسلے میں یہ اصولی بات ہے۔ اصول کا مطلب ہوتا ہے نا بالکل بنیادی بات جو کبھی بدل نہیں سکتی ہے۔ اصول کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ فاؤنڈیشن، کیا آپ گھر کے تمام دیواروں کو توڑ کر کے بنا سکتے ہیں، لیکن فاؤنڈیشن توڑیں گے تو پوری کی پوری عمارت منہدم ہو جائے گی۔ تو یہ فاؤنڈیشن، یہ فنڈامنٹل ہے، یہ ایک دم اصولی بات جس کے اندر تغیر اور تزلزل پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ رب العالمین کے صفات قرآن مجید میں آئے ہیں
صفات کے بہت سارے اقسام ہیں. صفات فعلیہ ہیں. فعلیہ کا مطلب جو اللہ کے افعال سے، فعل سے تعلق رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے. تو اللہ رب العالمین کے جو بھی صفات ہیں، صفات قولیہ ہوں یا صفات قولیہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے قول سے تعلق رکھتا ہے. مثلا اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے اللہ رب العالمین. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کی. تو جتنی بھی صفات قرآن اور احادیث میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے آئی ہیں، صحیح احادیث اور قرآن میں، ان تمام صفاتوں کے اوپر ایمان رکھنا، ان تمام صفات کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے صفات ہیں. کیسے ہیں؟ اس لفظ کیسے جو ہے یا کیفیت کیسے ہیں، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے. تو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ید ہے، ہاتھ ہے. لیکن کیسا ہے، اس کیسے میں نہیں پڑھنا ہے، کیفیت میں یا تشبیہ میں نہیں پڑھنا ہے. تو یہ اصولی اور بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی جن صفات کا ذکر قرآن میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا، ان تمام کے اوپر ہو بہو ویسے ہی ایمان لانا ہے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے ایمان لایا، ان تمام صفات کو مانا، لیکن اس کی کیفیت بیان نہیں کی. اسی طریقے سے ہم کو کیفیت بیان نہیں کرنی ہے. ہم کو یہ کہنا ہے کہ ہم کو اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے ذکر کیا ہے، رسول نے ذکر کیا ہے، تو یہ اللہ کے صفات ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیسا ہے اس کا علم اللہ نے ہم کو نہیں دیا، اس لیے ہم کو نہیں پتہ ہے. اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ ساری چیزوں کا علم ضروری ہو، ہر کسی کو ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو صفات کے تعلق سے یہ بات ہے کہ آپ تمام صفات کے اوپر اللہ رب العالمین کے ایمان لائیں، ان تمام صفات پر جن صفات کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور جن صفات کا ذکر اللہ رب العالمین نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول میں کیا. ان صفات میں سے ایک صفات ہے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. مستوی کا مطلب ہوتا ہے بلند ہے، علو اور استقرار کے معنی کو مستلزم ہے. اللہ رب العالمین بلند ہے، عرش اوپر میں ہے اور اللہ رب العالمین بلند ہے. کیسے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے؟ لفظ کیسے سے سوال کرنا ہی بدعت ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سوال ایک دم خاموش رہنا ہی عبادت، خاموشی اختیار کرنا ہی عبادت ہوتا ہے. جیسے کہ صفات کے سلسلے میں اگر کوئی کہے کہ کیسے یہ صفت ہے، ہم کیسے سمجھیں، کوئی مثال دو، تو اللہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثال کے ذریعے سے لوگوں کو نہیں سمجھانا چاہیے، مثال نہیں دینا چاہیے. اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ صفات ویسے ہی ہیں جیسا اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، لیکن ہمارا اس پر عقیدہ ہے اور اس کے جو معانی ہیں ظاہر، ہم اسی معانی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اس کا معنی دوسرے مجاز معنی جس کو کہتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھ سے پرے ہوں گی، کچھ اس کا معنی الگ بیان کرتے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے اللہ کا ید کا معنی جو قدرت سے کرتے ہیں کہ اللہ کو طاقت ہے، ہاتھ کا معنی ہم ہاتھ سے نہیں کر سکتے، تو یہ معنی میں تحریف ہے. یہ معنی اس لیے کوئی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ کہا ہے والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اردو میں بہت سارے لوگ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. تو یہ اللہ کی صفت جو ہاتھ ہے اس کی تحریف ہے، اس کی تحریف ہے. تو اس تحریف سے بچنا چاہیے. اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے واللہ عالم، اللہ رب العالمین نے کیفیت نہیں بتائی. اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے ایمان لایا، ان کے بعد جو سلف صالحین تھے انہوں نے ایمان لایا. بعد میں جو معطلہ، جہمیہ اور جو بدعتی فرقے پیدا ہوئے، ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے صفات کا انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے اسی بنیاد پر خبر واحد یعنی احادیث کی تقسیم کر کے بیشتر احادیث کا عقیدے میں انکار کیا. تو جب انسان ان راستے پر جاتا ہے جو راستہ صحابہ اکرام کا نہیں ہوتا، تو وہاں پر جا کر کے وہ بدعتی راستے کو اختیار کرتا ہے اور وہاں سے اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا چلا جاتا ہے. بہت سارے مسلمات اور جو بنیادی باتیں ہیں اس کا وہ انکار کرتا ہے، جیسے کہ بدعتی فرقوں نے کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کے جو صفات جیسے ہیں اسی کے اوپر ہم ایمان لائیں گے، اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ سے گوشے گزار کرنی تھی. اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی. الحی ایک ہے الحی زندہ رہنے والا، اور دو یا کے ساتھ ہے حیٌ. حیٌ ان اللہ حیٌ کریم، اللہ حیا کرتا ہے، اللہ حیا کرتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب سے دعا کرتا ہے رب معاف کر دے، رب میری فلاں ضرورت کو پوری کر دے، تو جب بندہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو یستحیی ربہ ان یرد یدیہ صفرا، کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کو خالی پلٹا دے، اللہ نہیں پلٹاتا۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے حیٌ، اور اس کو اس کے لیے اس کا نام بھی ہے، اس کی صفت بھی اللہ رب العالمین کی الحیا۔ تو اللہ رب العالمین حیا کرتا ہے، تو ویسے ہی بندوں کو بھی حیا کرنی چاہیے، بندوں کو بھی بالخصوص جو صفت حیا ہے خواتین کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، بالخصوص یہ صفت حیا جو ہے۔ اور یہ حیا ایسا زیور ہے کہ جس خاتون کے اندر ہوتا ہے یہ زیور، یہ حیا ہوتی ہے، وہ خاتون بہت ساری برائیوں سے بچ جاتی ہے۔ اور حیا جس کو شرمندگی یا خجالت یا جس سے بھی آپ تعبیر کریں، بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، بالخصوص جو آج کے فتنے ہیں اس فتنے سے روکتی ہے۔ اس لیے جو خاتون کبھی کسی سے بات نہیں کی ہوں گی، خاص کر کے مرد حضرات سے، تو ان کو دیکھیں گے بات کرنے میں بہت جھجکیں گی، کیوں؟ کیونکہ وہ حیادار ہیں۔ لیکن جیسے جیسے اختلاط ہوتا ہے، آپس میں ملتے ہیں، کو ایجوکیشن ہوتا ہے یا کو ورک ہوتا ہے، تو جب ملنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے تو یہ حیا کا پردہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا، بات کرنے سے ان کو پھر کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے، کوئی عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا اس سلسلے میں وہ حیا کی جو مقدار تھی وہ بہت ہی یعنی مائنس میں چلی گئی، اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ حیا کرتا ہے، بندوں کو بھی حیا کرنی چاہیے۔ مرد کیسے حیا کریں گے؟ گناہوں سے یا اور ان چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے رکنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کرنے میں حیا کریں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، رب العالمین اس بات کو جان رہا ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا رشتہ کتاب سے جوڑیں، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے جوڑیں، اپنا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مضبوط کریں، اپنا رشتہ آپ بہنیں سلف صالحین کی جو بیویاں تھیں ان کی سیرت کو پڑھنے سے اس سے جوڑیں، تاکہ ان کی جو خوبیاں تھیں، وہ ازواج مطہرات ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، یا پھر صحابیات، دیگر صحابیات ہوں، ان کی خوبیوں کو آپ اپنانے کی کوشش کریں، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ کسی بھی معاملے میں کہیں پر بھی ہو آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے، آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے، کیونکہ مرد ہوں یا خاتون ہوں سب کا حساب اللہ رب العالمین لے گا، اور سب کا اکیلا لے گا۔ آپ اپنے اعمال کا حساب دیں گی اور ہم آپ اپنے اعمال کا دیں گے، بلکہ آپ کا بیٹا اپنے عمل کا دے گا، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتی ہیں، اور آپ خود اپنے اعمال کا حساب دیں گی، آپ کا بیٹا آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو دنیا میں ہر ممکن کوشش ہو کہ کسی بھی موقع پر آپ سے غلطی نہ ہو پائے، کسی بھی موقع پر، لیکن چونکہ انسان ہیں، انسان سے غلطی بھول چک ہو جاتی ہے، تو اس کا دروازہ اللہ رب العالمین نے توبہ کے ذریعے سے کھولا ہے، اور اللہ رب العالمین تواب بھی ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام تواب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو اب کوئی کہیں گی، کوئی کہہ سکتی ہیں میں نے تو بہت گناہ کیا، اتنے سال تک گناہ کیا، فلاں گناہ کرتی رہی، بڑے بڑے گناہ کیے، کیسے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا؟ کیا ان تمام گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ یہ سوال ہی شیطان کی جانب سے آپ کے دل میں آیا ہے کہ کیا اللہ معاف کر سکتا ہے؟ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ جب شرک کو معاف کر سکتا ہے، اگر آپ نے مرنے سے قبل توبہ کر لی شرک سے بھی، تو پھر دیگر گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو کتنا گناہ کیا رہے گا تو معاف ہوگا، آدمی کا گناہ معاف ہوگا، اور کتنا حد ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ جائے تو گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایک خاتون اتنا گناہ کرے کہ صرف ایک خاتون کے گناہ کی کثرت کی وجہ سے پوری دنیا بھر جائے، یعنی زمین کا کوئی حصہ نہیں ہو جو اس کے گناہوں سے بھرا نہیں ہو،
سمندر کا کوئی حصہ نہیں ہو جو اس کے گناہوں سے، اس خاتون کے گناہوں سے بھرا نہیں ہو، اس کے باوجود پھر بھی وہ گناہ کرتی چلی جائے یہاں تک کہ اس کا گناہ بلند ہوتے 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 بادلوں تک چلا جائے. اتنا زیادہ گناہ کرنے والی خاتون بھی اللہ نے کہا کہ اگر سچی توبہ کرے گی تو ایک سچی توبہ میں لغفرت لک، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ اللہ کے غفاریت کو جب آپ جانیں گے کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، توبہ کو کیسے قبول کرنے والا ہے، کس قدر بخشش کرنے والا ہے، تو جا کر کے آپ کا ایمان بھی اللہ پر مضبوط ہوگا. مزید یہ کہ اللہ رب آپ کو حوصلہ بھی ملے گا کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے صبح میں کیا اور پھر دل میں یہ خیال ہے ابھی کر لیتے ہیں توبہ، شام کو پھر موقع ملے گا تو پھر گناہ کر لیں گے. رمضان میں توبہ کر لیتے ہیں، پھر موقع ملے گا تو پھر اس کے بعد گناہ کر لیں گے. حج کرنے سے پہلے کر لیتے ہیں، حج کرنے کے بعد پھر اس گناہ کا موقع ملے گا تو کر لیں گے. اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پچھلے تمام گناہوں کے اوپر ندامت برتنا. مزید یہ کہ توبہ کرنے میں یہ شرط پائی جانی چاہیے کہ آدمی پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ہم کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، کبھی بھی نہیں پلٹیں گے، اور اس کے بعد نیک عمل کریں. یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں جو توبہ میں پائی جانی چاہیے. تو آدمی اس ارادے سے توبہ کرے کہ کبھی نہیں پلٹیں گے، پھر اس کے بعد گناہ ہو جاتا ہے شیطان کی وجہ سے، پھر آپ توبہ کریں. لیکن اگر کوئی پہلے سے یہ ارادہ کر کے توبہ کرتا ہے کہ ابھی کر لے رہا ہوں، بعد میں اگر موقع ملے گا تو ہم کر لیں گے، تو اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ آدمی گناہ کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے دور کر رہا ہے. تو توبہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ انسان پختہ ارادہ کرے کہ گناہ کی طرف نہیں پلٹے گا. مزید یہ کہ نیک عمل کرے اس کے بعد، اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت برتے، شرمندگی کا احساس کرے، اور اس کے بعد نیک عمل کے اوپر لگ جائے. پھر اس کے بعد اگر گناہ ہو جاتا ہے شیطان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے، تو پھر اس کے بعد سچی توبہ کر لے. تو سچی توبہ اسی کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت بخشے. جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہمیں اور تمام سامعین و سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری بہنوں اور ماؤں کی لغزشوں کو، خطاؤں کو درگزر فرمائے، انہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے. اللہ ان کی خصوصی رہنمائی کرتا رہے اور انہیں دین کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.